الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات امام الانبیاء خاتم المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ بقرہ اس کی 2-3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ہماری زندگیوں میں عطا فرما کر یقیناً اللہ نے ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی ایک مزید ایک موقع عطا فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، 12 مہینوں کے اندر جو سردار مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن ساری کتابوں کی سردار ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ اور یہ جو امت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
جس امت کے بارے میں آسمان والے رحمان نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ سب سے بہترین امت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو قرآن کریم کے آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پہ روزے سیام فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کا معنی ہے بچ جانا، رک جانا۔ کن چیزوں سے رک جانا؟ اللہ کی نافرمانیوں سے رک جانا، چونکہ اللہ کی ہر نافرمانی کے اندر اللہ کا عذاب ابلتا ہوا انسان کے لیے ہے۔ جہاں پر انسانوں نے اس آگ کا ایندھن بننا ہے، وہاں انسانوں کے جسم جو ہیں اس آگ کے ایندھن بنے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم روزے رکھو، تم پہ فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، چند گنتی کے دن ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، مریض کو جو ہے چھوٹ ہے، لیکن دائمی مریض، نزلہ زکام والا، کھانسی والا، بخار والا، اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ دائمی مریض ہو گیا، جیسے کسی کو کینسر ہے، شوگر ہے، اس طرح کی مرضی جو ہیں ان کے اندر روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، لیکن اس کے اندر بھی انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے صحت دے گا تو یہ میں چند گنتی کے دن دوبارہ ان کی گنتی پوری کروں گا روزے رکھ کر۔ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر دائمی مریض ایسا ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ فدیہ دے۔ فدیہ کس کو دے؟ مسکین کو دے۔ مسکین کون ہے؟ آج ہم مسکین اس کو سمجھتے ہیں جو ہاتھ پھیلاتا ہے، جو گلی کوچے کے اندر بھیک مانگتا ہے، ہم اسے مسکین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مسکین نہیں ہے۔ مسکین وہ انسان ہے جس کی آمدنی کم ہو، بچے زیادہ ہوں اور بمشکل اس کا گزارا ہوتا ہو، وہ ملازم بھی ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی آمدن اتنی نہیں ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ اس کو فدیہ دیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم وضع کیے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر سے غربت بھی ختم ہو اور انسانوں کے اندر سے وہ غربت ختم ہو کر یہ بھی تمہارے برابر ہو جائیں۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی ہے۔ اب رمضان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کا جوڑ رکھا ہے، اور قرآن کے جوڑ کے اندر صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں رمضان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے تلاوت کرنا۔ اب یہاں جو پہلی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان کی بات ہے۔ پھر جو حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں نے رکھی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے اور اس آیت کے اندر بھی اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، جیسے آج ہم رجسٹر طور پر مسلمان ہیں،
ہمیں کوئی اسلام سے نکال نہیں سکتا، لیکن ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ایمان کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ کی توحید پر ایمان لانا۔ جس آدمی کا عقیدہ اللہ کی توحید پر ہے تو اللہ نے اس کے روزوں کو قبول کرنا ہے، اور جس کا عقیدہ بدبودار ہے، جس کا عقیدہ اتنا گندا ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک کرتا ہے، تو من صام رمضان ایمانا، ایمان جو ہے یہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی ربوبیت پر، اور یہ پھر کیا ہے؟ اس کو اقرار باللسان، زبان سے تصدیق کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کے اندر یقین بٹھا دینا کہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ میری مشکلیں کوئی حل نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کا ایمان ہے۔ آج ہم نے ایمان یہ سمجھا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو ہم جو ہے تو ایماندار بن گئے۔ ایماندار بننے کے لیے میرے بھائیوں ایمان لانا ضروری ہے۔ آج جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر لوگ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے بڑا دعویٰ کرنے والا عبداللہ ابن ابی تھا، جو اپنی ٹیم کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر کہتا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ سچے رسول ہیں، آپ کی تو نبوت کی کیا شان ہے، کیا مثال ہے، ہم تو تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ رب العالمین نے فوراً قرآن کا نزول فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، میرے محبوب یہ جو آپ کے سامنے آ کر یہ تعریفیں کرتے ہیں آپ کی نبوت کی، واللہ یعلم، میں بہتر جانتا ہوں کہ آپ میرے کتنے سچے رسول ہیں، ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے اور کذاب ہیں، یہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے تعریفیں کرتے ہیں اور ان کے دل کے اندر نفاق ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، میرے بھائیوں ایمان جو ہے انسان کا دل سے بھی تسلیم کرے اللہ کی وحدانیت پر، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی داتا دستگیر، کوئی غریب نواز اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کسی کی دستگیری کرے یا کسی کی مشکل کشائی کرے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ کی عدالت کے اندر اللہ کے نبی بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں رکھتے۔ یہ انسان کا اگر اس ایمان کے ساتھ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے وہ احتسابا، اور ثواب کی نیت سے اور اپنے گناہوں کی بخشش کی نیت سے، تو رب العالمین نے فرمایا کہ ایک روزہ اگر جو رکھتا ہے میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی ذات اور صفات تمام تعریفوں کے لائق ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے مقابلے میں کوئی دوسرا اس تعریف کے لائق نہیں ہے جو اللہ کی ذات ہے، یہ ایمان ہوگا اور پھر رمضان کی روزے کی نیت ہوگی تو اللہ فرماتا ہے میں پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اب روزہ رکھ کر جو لوگ گناہ کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کمرے کے اندر اے سی لگاتے ہیں، ذرا میری مثال کو سمجھنا، آپ نے کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی لگایا اور کھڑکیاں بھی کھول دی، دروازہ بھی کھول دیا، اے سی بھی چل رہا ہے، آپ
آپ ایمانداری سے یہ بتائیں کیا وہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر جو قرآن کے اندر ایک آیات آئی ہے، اگر یہ آیت آج کے معاشرے کے ساتھ فٹ نہ ہوتی تو قرآن کا حصہ نہ ہوتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر آیا کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ کے اندر ایک برائی یہودیوں نے دے دی ہے، اس برائی کے اندر ہم نے ایک کلک کرتے ہیں تو ہزاروں آگے سے گناہ نکل آتے ہیں۔ میں کبھی کبھی، آج رات کو ایک جگہ میں درس تھا، وہاں پر میں نے ایک بات کہی، لوگوں کو بڑی پسند آئی۔ میں نے کہا عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کا ایمان آج کے مسلمانوں سے زیادہ بہتر تھا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ مثال کو سمجھنا۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو جب کمرے میں لے کر گئی برائی کے لیے، ہائی تلک کہا، اس سے پہلے اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور بت کے اوپر رکھ دیا۔ اس کا ایمان یہ تھا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا الہ ہے، یہ میرا معبود ہے، لہٰذا یہ مجھے نہ دیکھے گناہ کرتے ہوئے۔ اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ میں اس کے بت کے اوپر میں دوپٹہ ڈالوں گی، اس سے میں پردے میں ہو جاؤں گی۔ وہ علیحدہ بات ہے، اس کا عقیدہ یہ جو ہے علیحدہ ہے۔ اس کا ایمان یہ تھا کہ میں پردہ کر کے برائی کروں گی۔ آج کا مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے اور میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے دل میں خیال نہیں آتا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ عزیز مصر کی بیوی کے دماغ پر گناہ سوار ہو چکا تھا۔ اس سوار گناہ کے اندر اس نے سر سے دوپٹہ اتار کر اس بت کے اوپر ڈال کر یہ دنیا کو سبق دیا کہ میں جب گناہ کرتی ہوں تو اپنے رب سے پردہ کرتی۔ آج کیا ہم اللہ کے سامنے جب گناہ کرتے ہیں تو کیا ہم اتنی اپنے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے؟ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ جو کتاب میرے اعمال نامے کی لکھی جا رہی ہے اور جو میرے عمل کے ذریعے لکھی جا رہی ہے، جو کل قیامت والے دن اللہ نے مجھے دینی ہے پڑھنے کے لیے، یہ جو میں برائی کر رہا ہوں، کیا اس کے دل میں اللہ کا خیال آیا؟ اگر نہیں آیا، رب کائنات کی قسم یہ اتنا بے حس انسان ہو چکا ہے، یہ اتنا بے حیا ہو چکا ہے کہ یہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، ورنہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے سوائے جہنم کی۔ میرے بھائیوں، کھری بات کرنا قرآن کا اصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا، کہ تم کھری اور سچی بات کرو۔ آج جیسے ایسی آپ نے کمرے میں چلایا اور آپ نے کھڑکیاں بھی کھول دی، آپ نے دروازہ بھی کھول دیا، اور آپ پھر اس سے یہ توقع رکھیں کہ یہ ایسی خراب ہے، یہ کمرہ ٹھنڈا نہیں کرتا، یہ آپ کی لا علمی ہے اور آپ کی نادانی ہے، جس وجہ سے آپ کھڑکیاں اور دروازے کھول کر ایسی چلا کر آپ اس سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ آج آنکھوں کی برائی، آنکھوں کا زنا روزہ رکھ کر ہماری یہ آنکھوں کی جو ہے، یہ اس کا جو گناہ ہے، یہ ہمارے موبائل اور بند کمرے کے اندر بھی ہم ٹک ٹاک پر جب ہم وہ گانے سنتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کیا ہماری آنکھوں کا روزہ رہ جاتا ہے؟ ہماری آنکھوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنے والا زنا سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھ کر ہماری زبان پر غیبت آتی ہے، قرآن نے کہا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس کی میت سے، اس کی لاش سے گوشت کاٹ کر اور
اس کا وہ کھانا اور غیبت کرنا برابر ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب ہم غیبت کھاتے ہیں، کسی بھائی کی برائی کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کیا ہمارا روزہ زبان کا رہ جاتا ہے، ہمارا روزہ باقی رہ جاتا ہے؟ ہم نے کبھی اس پر خیال کیا؟ کیا کانوں سے برائی سنتے ہیں اور کیا ہمارا روزہ باقی رہ جاتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایسی چلا کر کھڑکیاں اور کمرے کھول دینا اور اس کی کولنگ باہر نکل جانا۔ رات تک جب یہ جاتا ہے روزہ افطار کرنے تک، تو رب کائنات کی قسم سوائے بھوک کے اس کے پاس کوئی اجر اور ثواب نہیں رہتا۔ سوائے بھوک کے کس نے دن کو یہ پیاسا رہا ہے اور اس نے بھوک کاٹی ہے، اپنے پر ظلم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، تو میرے بھائیوں ایمان کے ساتھ اللہ کی وحدانیت، عقیدہ توحید، ہر عبادت سے پہلے یہ شرط ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود اللہ کی ذات کے علاوہ عبادت کے لائق۔ عبادت کے اندر خالی نماز نہیں ہے کہ نماز اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ۔ نظر و نیاز کے لائق کون؟ بیماریوں سے شفا دینے والا کون؟ نظر و نیاز ہر طرح کی اللہ کے در کے اوپر عبادت کے ساتھ جو بھی الیکٹڈ چیزیں ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اس نیت کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے، آگے اللہ فرماتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر ایسے نمازی جو دن کو ایمان کی حالت کے اندر روزہ رکھتے ہیں، چاہے ان کے اندر مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہ اس حالت میں روزہ رکھتی ہیں کہ انہوں نے غیبت نہیں کی، کسی کے کپڑے نہیں اتارے غیبت کر کے، کسی کی عزت کو کے اوپر انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی، انہوں نے روزہ رکھا ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ سے اجر کی نیت کے ساتھ۔ اور پھر آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کا روزوں کے اندر زیادہ کردار ہے۔ ہمیں چاہیے جب ہم گھر میں جائیں، وہ اگر ہمارے لیے سحری کا اہتمام کر رہی ہیں یا افطاری کا اہتمام کر رہی ہیں، تو میرے بھائیوں یہاں پر سنت بھی زندہ ہوگی۔ ایک سنت زندہ کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنی اہلیہ محترمہ بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹا ماں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، خاوند بیوی کے ساتھ ذرا ہاتھ بٹائے نا، برتن بھی دھو دینا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا؟ آج کی عورت جو ہے جب یہ افطاریاں اور سحریاں بناتی ہیں، اللہ کی قسم وہ زیادہ حقدار تعریف کے قابل کی ہیں۔ اگر وہ اس حالت کے اندر روزہ رکھتی ہیں، وہ اپنے خاوند کی بھی تابعداری کرتی ہیں، اپنے خاوند کی غربت کے اندر بھی وہ گزارا کرتی ہیں، وہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھتی ہیں۔ رب کائنات کی قسم میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین ایسی ماں بہن بیٹی کو مرنے کے بعد سیدھا اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اس ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا کہ ایک روزہ اگر میں اللہ کے راستے میں رکھوں گا، اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا، لیکن اس کے لیے آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، ملاوٹ کی حفاظت، اور سستے داموں چیز لے کر مہنگے داموں نہ بیچنے کی یہ بھی تلقین کی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان جو ہے آنکھوں کی حفاظت کرے اور ہاتھ جو ہیں اس کے ناجائز تول کے اندر رہیں اور غریبوں کا جو ہے وہ حق مارتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے انسان کو چاہیے وہ توبہ اور استغفار کر لے اور اپنے جرائم سے پیچھے ہٹ جائے۔ جب یہ ایک قدم پیچھے ہٹے گا، میرے رب کی رحمت جوش مار کر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر ایسا انسان اور ایسی اللہ کی بندی جب اس حالت میں روزہ رکھتی ہے، پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا،
جب رات آتی ہے تو رات کے اندر یہ قیام کرتے ہیں، لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، یہ تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان تراویحوں کو سنت کے مطابق 8 پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک کے اندر، آپ نے اپنی زندگی میں اور رمضان کے اندر 11 رکعتیں جو ہیں آپ نے پڑھی ہیں، اور 11 سے اضافی نہیں پڑھی۔ رمضان کے اندر 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تراویح کا مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے باجماعت اس کا اہتمام کیا ہے، اور چوتھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تراویحوں کی نماز پڑھانے کے لیے وہ اس لیے نہیں آئے کہ امت پر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آپ کے لیے سوچ کر دنیا سے گئے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی مشقت نہ آئے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو آج ہم نے اپنے اوپر اتنی مشقت بنائی ہوئی ہے۔ مجھے پیچھے ایک بھائی ہے، وہ کہنے لگے عشاء کی نماز کے 17 رکھتے ہیں۔ میں نے کہا جی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی دلیل تو نہیں ہے، ہم نے سنا ہے 17 رکعتیں کہاں ہیں عشاء کی نماز کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرض 2 سنت اور 1 وتر بتایا ہے، لیکن ہم نے اپنے اوپر ان کو مشقت بنا کر ہم نے اتنا لمبا چوڑا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین مبارک ہے، جو شریعت ہے، وہ ایمان کی حالت میں یہ ہے، اللہ کی وحدانیت پر اور محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لا کر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو ایسے انسان کے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایسی حالت میں اگر ایک آدمی وضو کرتا ہے، اور وضو کرتا ہے سنت کے مطابق، وضو کرنے کے بعد جب ایک آدمی یہ پڑھتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رب کائنات کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی پاکیزہ زبان کے ساتھ ارشاد گرامی یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا۔ یہ آدمی جس دروازے سے گزرنا چاہے اللہ گزار دے۔ پھر ہر انسان کے لیے 8 دروازے کھلے۔ باب ریان رمضان والوں کا دروازہ ہے، صدقے والوں کا دروازہ ہے، نماز والوں کا دروازہ ہے۔ آپ سارے دروازے گنے اور سارے دروازے جنت کے 8 دروازے گنے اور 8 دروازوں کو آپ اپنی عبادات کے ساتھ لگائیں، وہ سارے دروازے اللہ جنت کے رمضان میں کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا باغی الخیر اکمل، 11 مہینے عبادت کرنے والے اور تیار ہو جا، اللہ نے تیری بخشش کے لیے اور اہتمام کر دیا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، اے 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرنے والے بندے، آج اللہ کے در پر، اللہ کا در کھلا ہے، اللہ نے بخشش کا یہ سلام لگا دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے 11 مہینے برائی کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے آجا میرے در پر ایک مرتبہ کہہ دے، ایک مرتبہ ایمان کے ساتھ کہہ دے اے اللہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ رب کائنات کی قسم اسلام کا آپ مطالعہ کریں گے تو اسلام کے اندر دور جاہلیت میں ایسے ایسے گناہگار لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے گناہوں کے دروازے سے اٹھا کر اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کر اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرما دیا اولئک حزب اللہ، میرے محبوب یہ جماعت آپ کی، یہ ساتھی آپ کے ہیں اور یہ جماعت میری ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے محبوب میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، یہ لفظ نہیں کہا، فرمایا میرے محبوب میں ان سے راضی ہو گیا۔ آج میرے بھائیوں، قرآن کا اور رمضان کا اور روزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، پھر ٹائم مختصر ہے، پھر آپ
آگے اللہ رب العالمین نے موضوع تبدیل کر دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں، اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے، بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، تے ساڑیاں انہاں دے اگے تے انہاں دیاں رب دے اگے. مجھے یہ بتائیں یہ عقیدہ کفریہ ہے یا نہیں؟ قرآن کی نص کے مطابق رب کائنات کی قسم، یہ لوگ میرے اوپر طنز کرتے ہیں کہ باتیں سخت کرتے ہیں. میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں، جن لوگوں کا بھائیوں کا اگر آپ مجمع میں ہیں، میری ماؤں بہنوں میں کوئی ایسی بہن ہے، ایسی بیٹی ہے، ایسی میری ماں کی جگہ ہے، اگر ان کا یہ عقیدہ ہے مولویوں نے بنایا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، رب کائنات کی قسم یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے اور کفری عقیدہ ہے. اس عقیدے کے مطابق ایسا عقیدہ رکھ کر جو آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ وہ روزے اور نمازیں اس کے منہ پہ مارتا ہے، کیونکہ میرا رب خود کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے سوال کریں اللہ کتنا قریب ہے، کہاں ہے، تو آپ کہیں قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ خود کہہ رہا ہے میرے محبوب میرے بندوں کو یہ بات کہنا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میرے محبوبوں نے کہنا میں تمہاری شرف سے بھی زیادہ قریب ہوں. پھر یہاں پر اگر کوئی مولوی کہے کہ مکان پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے، چھت پہ جانے کے لیے، جج سے بات کرنے کے لیے چپڑاسی کی ضرورت ہے، اور فلاں سے بات کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو رب کائنات کی قسم ایسے آدمی کو بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا عقیدہ بدبودار ہے، اس کا عقیدہ شرک پر مبنی ہے، اس کا عقیدہ اتنا غلیظ ترین عقیدہ ہے جو میرے رب العالمین کی آیت کا انکار کرتا ہے، میرے رب کی صفات کا انکار کرتا ہے. میرا رب تو وہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ کر جب جا رہے ہیں تو راستے میں گئے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پیچھے بیوی بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اس پر آنسا مارو. جب آنسا مارا، ایک مارا، دو مارے، تین مارے، اندر سے کالے پتھر کے اندر سے نرم کیڑا نکلتا ہے، اور نرم کیڑے کے منہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پتا دیا ہوا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ ذرا قریب ہو جا، یہ کیڑا، یہ میری مخلوق کہتی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب قریب اپنے کان کیے تو کیڑا کہتا ہے سبحان من یرانی ویعرف کلامی. اللہ اس پتھر کے اندر بھی مجھے رزق بھی دیتا ہے، میری کلام بھی سنتا ہے اور میری آواز کو بھی سنتا ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں، اللہ کہتا ہے رات سیاہ کالی رات ہو، کالی اندھیری رات ہو، اس میں کالے رنگ کی چمٹی ہو، اور اس رات کے اندر وہ چمٹی چل رہی ہے، میرا رب اتنا باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. میرا رب کہتا ہے میں اس کیڑی کی آواز کو بھی بخوبی جانتا ہوں، اس کے قدموں کی آواز کو بھی میں جانتا ہوں اور سنتا ہوں. میرے بھائیوں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اگر ایمان کی حالت کے اندر روزہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں رکھو گے ایمان کے ساتھ، رجسٹر شدہ مسلمان نہ بنو کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ہم رجسٹری طور پر مسلمان ہیں. میرے بھائیوں، رجسٹر کے طور پر ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان کے طور پر ہم اگر مسلمان ہوتے تو رب کائنات کی قسم نمازوں کا نقشہ، روزوں کا نقشہ، عبادات کا نقشہ
یہ میری اور آپ کی مرضی سے نہ ہوتا، میری اور آپ کی مرضی سے نہ ہوتا، اگر یہ نقشہ ہوتا تو محمد رسول اللہ کی مرضی سے ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہم اقرارم باللسان، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہیں، لیکن دل سے جب کم تولتے ہیں، دل سے جب ہم جو ہے ایمان کی حالت ہمارے دل میں نہیں ہوتی، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم ایمان ہمارے دل میں نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان ہمارے دل میں ہوتا تو پھر ہم اپنے والد کی وراثت کے اندر سے اپنی بہن کو ڈرا دھمکا کر کہ یہ وراثت کا مال لے لے یا بھائی کو رکھ لے، تو میرے بھائیوں کبھی بھی یہ وراثت کا مال نہ کھاتا، بلکہ یہ کیا کرتا؟ یہ 78 اور 18 نمبر ماڈل 15 گاڑی ہے، باہر راستہ بند ہے، ان کو چاہیے وہ بھائی جا کر ذرا راستہ کھولنے کے لیے گاڑی کو راستے سے ہٹا دے۔ 18 نمبر گاڑی جن کی بھی ہے، راستہ بند ہے تو جزاک اللہ۔ ایمان کی حالت کے اندر یعنی اللہ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، آئے مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، وہاں کی آپ کو میں ایک سیر کراتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غریب صحابی ہیں، اور ایوب جو ہیں بوڑھی عورت ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہتی ہیں اور ایوب آج میرا دل کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ میرے مہمان بن جائیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کبھی ایمان کی حالت میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہم نے اگر ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی ہماری زبان سے شرک کے انگارے نکلتے ہیں۔ کیا ہیں؟ یا اللہ فلاں دے صدقے میں معاف کریں، یا اللہ فلاں دے طفیل، فلاں دے طفیل۔ اور میرے رب کو طفیلوں کی ضرورت نہیں ہے، اسماء الحسنہ کی ضرورت ہے۔ رب سے مانگنا ہے تو اسماء الحسنہ کے نام سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ اسماء الحسنہ کے نام سے مانگو۔ کسی شخصیت کا طفیل دینا، کسی کا صدقہ دینا، یہ دعا عبادت ہے، اور دعا جو ہے ہر عبادت کا مغز ہے۔ ہم مغز کے اندر شرک کر دیتے ہیں، یا اللہ یہ جو تیرے بزرگ بندے ہیں ان کے صدقے، یا اللہ فلاں کے صدقے۔ رب کائنات کی قسم، یہ دعا کے اندر شرک ہے۔ اللہ ایسی دعا کو رد کرتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ حضرت ایوب کی بیگم نے ہاتھ اٹھائے اور رب کے ساتھ کیا کہتی ہے؟ یا اللہ آج میں نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جن کا عقیدہ یہ ہے اللہ نہیں سنتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہاتھ اٹھاتی ہے، کہتی ہے اے اللہ آج میں نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کرنا۔ اے اللہ میں تیرے محبوب سے پیار کرتی ہوں۔ اے رب کائنات، اے مشکل کشا، ہر صفات کے مالک، اے کائنات کو بنانے والے، آج میری خواہش ہے، میں غریب تو ہوں، میرے دل کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ آج میں چاہتی ہوں اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو میرا مہمان بنا دے، رحمت میرے دروازے پر آ جائے، میں ان کی سیوا کروں۔ یہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں وحی آ گئی ہے، اور وحی آ کر فرمایا میرے محبوب اونٹنی پر بیٹھ جائیں، جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہیں آپ کی منزل ہے۔ سارے مدینے کے اندر دیکھتے ہیں
کوئی کہتا ہے محمد رسول اللہ میرے پاس آئیں گے، سب کے دروازے گزر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جاؤ، آج یہ اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں اونٹنی بیٹھے گی، اپنے قدموں پر بیٹھے گی، وہیں محمد رسول اللہ کی منزل ہوگی۔ جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام ایوب کے گھر کے باہر، بستی سے باہر غریب کے دروازے پر اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام مہمان بنتے ہیں، اور مہمان بننے کے بعد فرماتے ہیں او ایوب کیا کام کیا ہے؟ اللہ نے وہی بھیج کر مجھے حکم دیا ہے کہ میں آج ایوب کا مہمان بن جاؤں۔ فرمایا میرے آقا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کردار تو میری بوڑھی بیگم کا ہے، انہوں نے ہاتھ نیچے نہیں کیے۔ کون کہتا ہے اللہ نہیں سنتا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرا رب سنتا ہے، اور تجھے سنانے کا اور تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا او کائنات والو، اگر میں تمہیں معاف نہ کرتا تو تمہاری زندگیوں کے اندر رمضان نہ لاتا۔ یہ رمضان وہ ہے، میں نے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اس کے اندر ایک رات کو رکھا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے ایک لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ جبرائیل امین فرشتوں کی ٹولی کو لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اور عبادت کرنے والوں کو وہ تلاش کرتے ہیں۔ اور سن لو میرے بھائیوں، اللہ رمضان میں بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو شرک سے توبہ نہیں کرتے، جو بدعت سے توبہ نہیں کرتے، جو ماں باپ کے گستاخ ہیں۔ رب کائنات کی قسم، فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور اپنی ربوبیت کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی حق رکھا ہے تو والدین کا رکھا ہے۔ اگر اس مجمع کے اندر کوئی بیوی کی وجہ سے اپنے والدین کی گستاخی کرتا ہے، ان کی کھانسی پر تنگ ہوتا ہے، آپ نے گھر جا کر سب سے پہلے اپنے والدین کی سے معافی مانگنی ہے۔ میرا رب کہتا ہے زمین پر باپ ناراض ہے، عرش پر رحمان ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے انسان کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ جتنے صدقہ خیرات کر لے، جتنی نوافل پڑھ لے، کیونکہ رب نے بھی کہہ دیا ہے باپ جنت کا درمیانی اور مضبوط دروازہ ہے۔ آج والد کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والوں اور نکالنے والی بیٹیوں، رب کائنات کی قسم، جہاں اللہ تمہیں معاف کرتا ہے وہاں پر تم بھی ضد چھوڑ کر اپنے والد کے قدموں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر عبادت کو قبول کرنا ہے روزوں کو، تو پھر کیا ہے؟ آئے صلہ رحمی کرو، پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ بھی اسی موضوع پر آپ کے سامنے پڑھایا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیوں، دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
اے پروردگار عالم جتنے لوگ بھی آئے ہیں یا اللہ کائنات کے اندر جن جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے یا اللہ ایمان کی حالت میں انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی العالمین انہیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں رمضان ایمان کی حالت میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ تمام کو شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ بالخصوص جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے ان میں ڈاکٹر منصور ستار صاحب ہیں، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اے رب العالمین ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنا گھر چھوڑ کر تیرے در پر آئی ہیں، اے اللہ تیرے در سے کچھ مانگنے آئی ہیں، اے اللہ ان کی جھولیاں اور میرے بھائیوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر کر ان کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں پاک کر کے اللہ اس مسجد سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی العالمین جتنے ہمارے پیارے فوت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اے رب العالمین ہمیں رات کا قیام کرنے کی اور دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔